قصہ میری ایک سالگرہ کا۔ ناظرین، یہ ہے آج کی کہانی کا موضوع جو میری اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارے والد صاحب کو بچوں کی سالگرہ منانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ وہ تمام بچوں کی سالگرہوں پر کوئی نہ کوئی کر دے، کسی نہ کسی کوئی خاص کھانا پکوا لیا، کچھ لوگوں کو بلوا لیا۔ یہ ان کے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، ان کے شور میں لاشور میں کیا بات تھی کہ ہم جتنے بہن بھائی بھی تھے سب کی سالگرہ منائی جاتی تھی۔ لیکن جب ہم جوان ہو گئے تو اس وقت یہ سلسلہ ختم ہوا آہستہ آہستہ۔ اسی طرح میرا ایک سالگرہ کا دن تھا، 4 مارچ میری سالگرہ ہوتی ہے، 4 مارچ پائسس۔ اور عمر اب میری کتنی ہے، آج میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چیک اپ کرانے گیا تھا، تو میں نے ان کو اپنی عمر بتائی تو وہ 100% اس بات پہ متفق تھے کہ میں جو بول رہا ہوں کہ آج ممکن ہی نہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہو۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پروردگار کی مہربانی ہے اگر میں آپ کو اتنی عمر کا نہیں لگتا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میری مزید درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ قصہ یوں، میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ جرنلزم اس نے کیا ہوا تھا اور ایک امام مسجد کا بیٹا تھا اور لکھاری بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ اس کا جو تھیسس تھا ایم اے کا یونیورسٹی میں، وہ بچوں کی کہانیوں پر تھا۔ وہ میرے پاس، میں روزنامہ آزاد میں 1970 سے پہلے کام کرتا تھا، تو وہ میرے پاس روزانہ کہانی چھپوانے کے لیے بچوں کی آتا تھا، کیونکہ اس اخبار میں آدھا صفحہ بچوں کے لیے مخصوص تھا جس کا نام تھا بچے بالے، اور مجھے روزانہ وہ آدھا صفحہ بھرنا پڑتا تھا۔ تو محمد علی چراغ صاحب جو ہے وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے اور کہا کہ میں نے اپنا تھیسس جو ہے وہ بچوں کی کہانیوں پہ رکھا ہے، آپ میری روزانہ ایک کہانی چھاپ دیا کریں۔ وہ روزانہ آنے لگے اور روزانہ ان کی کہانیاں چھپنے لگی، اور میری اور ان کی بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ ہم نے دفتر سے نکل کے باہر جانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن جب مار روڈ پہ میں اور محمد علی چراغ کو بہت لوگ جانتے ہوں گے، بہت لوگ جانتے ہوں گے، دوستوں کا دوست تھا، نہیں، ہر لڑکی کو بی پی کہہ کر پکارتا تھا جی۔ اور جاتے ہوئے جب رخصت ہوتا تھا اس کا تکیہ کلام ہوتا تھا کہ رب رکھا، اور رنگ اس کا زیادہ سانولا تھا، زیادہ سانولا، تو دانت اس کے چمکیلے تھے، اور مسکراہٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتی تھی، بہت شاندار آدمی تھا وہ۔ اور میں ایک دن مار روڈ پہ گھوم رہا ہے، ایسے ہی جیسے چہل قدمی کرتے ہیں، تو اچانک مجھے خیال آیا، میں کہا محمد علی چراغ آج تے میری یار سالگرہ سے۔ کہتا اچھا تیری سالگرہ ہے؟ میں کہا ہاں، تو چل منانے ہیں۔ میں کہا پیسے کتوں آن گے؟ کہتا نہیں، میرا ایک دوست ہے آسم صحرائی، اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہاں کیک لاؤ اور سالگرہ ہم بیٹھ کے کیک کاٹیں گے، اور کیک لائے گا آسم صحرائی۔ آسم صحرائی صاحب جو ہے وہ محمد علی چراغ کے قریب ترین دوست تھے، اور بعد میں وہ کسی غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہاں انہوں نے دل لگا کر محنت کی، پھر وہ ایک کالج کے پروفیسر بھی تعینات ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی، آصف صحرائی صاحب نے بہت نام کمایا، بہت، میں بتایا آپ کو، لکھاری بہت اچھے تھے آصف صحرائی صاحب، محمد علی چراغ کی طرح، جیسے محمد علی چراغ تھا، محمد علی چراغ سے 10 سال 4 ہاتھ آگے تھے۔ تو جی ہم جا رہے ہیں آصف صحرائی کے گھر، تو وہاں جا کے جو مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ کسی کا گھر ہے
پہلے سین آتا ہے، آگے 3-4 کمرے ہیں، ان 3-4 کمروں میں سے ایک کمرہ آصف صحرائی نے کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ تو محمد علی چراغ نے جاتے ہی، میں اس کے ساتھ تھا، کہا آصف صحرائی خاور نعیم ہاشمی نے جاننا ہے نا؟ انہوں نے کہا یار میں نہ تو سنیا ہے لیکن ملاقات ہے جو پہلی باری ہو رہی ہے۔ ہم دونوں، میں اور آصف صحرائی بغل گیر ہوئے، تو بیٹھتے ہی محمد علی چراغ نے اس سے کہا اج خاور نعیم ہاشمی کی سالگرہ ہے، یہ بھولیا ایسی یاد آیا تو کہتا کہ کی کریے، تو میں کہ آصف صحرائی کو چلتے ہیں، آصف صحرائی کو کہیں گے کہ کیک لے کے آ، تو اسی تیرے دوست تھے، کٹا کے تیری سالگرہ تھا کیک۔ آصف صحرائی کو جب اس نے کہا محمد علی چراغ نے کہ کیک لے کے آؤ، تو اس نے کہا کہ میں ابھی آیا۔ ابھی سے مراد ہم نے یہ سمجھی کہ 5 منٹ یا 10 منٹ، کیونکہ جب ہم محمد علی صحرائی آصف صحرائی جس گھر میں رہتا تھا، جب اس گھر کے قریب سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں مجھے ایک دکان نظر آئی تھی جہاں پر کیک دستیاب تھے۔ تو جب وہ گیا آصف صحرائی، تو میرا خیال تھا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں واپس آ گئے۔ لو جی وہ 5 منٹ اتنے طویل ہو گئے، 5 گھنٹے گزر گئے اور آصف صحرائی صاحب نہیں آئے، اور میں اور محمد علی چراغ کے پاس آپس میں بات کرنے کو بھی کوئی چیز نہ رہی، کوئی موضوع ایسا رہا ہی نہیں جو ہم نے آپس میں ڈسکس نہ کر لیا ہو۔ اب ہم تھے، میں اور محمد علی چراغ، اور ہمیں انتظار تھا آصف صحرائی کے واپس آنے کا۔ آصف صحرائی صاحب، اگر آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں، دیکھنے کا اتفاق ہو، تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجئے گا، اور مجھے میرا ٹیلی فون نمبر، میرا موبائل نمبر ہے 0334215998۔ آصف صحرائی صاحب کو میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر ان کی نظر سے گزرے یا ان کو پتہ چلے تو مجھ سے رابطہ ضرور کریں، کیونکہ انہوں نے بہت بعد میں ترقی کی، بڑے بڑے یونیورسٹی کالجوں تک انہوں نے پڑھایا انہوں نے۔ تو جناب 5 گھنٹے گزر گئے، اس کو گئے ہوئے، میں کہوں محمد علی چراغ کو کہ یار وہ سامنے دکان ہے، اس کو 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ کہیں اور چلا گیا ہے، اس کو کوئی کام ہوگا۔ محمد علی چراغ کہے نہیں، آصف صحرائی جو ہے جو بات کر کے جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دیر ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو نہ گیا ہو، اس کو میں انتظار کرنا چاہیے۔ تقریباً 6 یا 6.5 گھنٹے کے بعد آصف صحرائی اس مکان میں، جس مکان کے ایک کمرے میں وہ رہتے تھے، واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کیک کا ڈبہ تھا۔ اب میں نے کہا جناب کیک اس وقت کاٹا جائے گا جب آصف صحرائی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سامنے کیک والی دکان ہے چند گز کے فاصلے پہ، تو یہ 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد واپس کیسے آ گئے؟ اتنا ٹائم کیوں گزارا؟ اتنا ہم انتظار کرتے رہے، پریشان رہے۔ آصف صحرائی صاحب اصرار کیا میں نے کہ بتائیں اتنی دیر کیسے ہوئی؟ آصف صحرائی نے کہا کہ محمد علی چراغ اپنے بیسٹ فرینڈ خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ کیک لایا جائے اور خاور صاحب کی سالگرہ منائی جائے۔ میں آپ کے کہنے پہ باہر نکل آیا، لیکن میری جیب میں کھوٹی پائی بھی نہیں تھی، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، 1 آنا بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا پھر آپ کیک لینے گئے، اتنے گھنٹے گزارے، یہ سب کیا ہے؟ کیک بھی آپ لے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں گنگا رام ہاسپٹل چلا گیا، وہاں پر خون بکتا ہے، بعض لوگ تو ڈونیٹ کرتے ہیں نا خون ضرورت مندوں کے لیے، اکثر لوگ، بہت لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن بعض نشئی ٹائپ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نشیوں کی، وہ خون بیچتے ہیں، خون کی 1 بوتل دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔
आसम सराई साहब ने बताया कि वो उस लाइन में खड़े हो गए जहाँ खून बिकता था। मैंने अपने जिस्म की 2 बोतलें वहाँ पर निकलवाई और पैसे लिए, फिर आपके लिए केक खरीदा और मैं वापस आ गया। नाज़रीन, इसके बाद ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, मेरा अपना दिल भर आया है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।